کا تعلق ہے ان کے حوالے سے میرے دل میں بڑا ایک وقت میں احترام موجود تھا اور بڑا ان کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی رابطہ بھی ہوتا تھا، بلکہ وہ ہمارا ایک مخصوص سرکل ہے اس کے وہ مربی بھی تصور ہوتے تھے۔ اچھا، یہ بات ہے 21 جولائی 2018 کو جب میں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء سے خطاب کیا، تو اس خطاب کے نتیجے میں ظاہر ہے میں نے بہت سی نشاندہی کی، اور اس میں سے سب سے بنیادی نشاندہی یہ تھی کہ آئی ایس آئی کے لوگ جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں ملوث ہیں۔ وہ مختلف جگہ جاتے ہیں، بینچز بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیسز کی مارکنگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پر جن لوگوں کا انتہائی سخت اور نامعقول قسم کا رد عمل آیا تھا، اس میں سے عوریہ مقبول جان صاحب بھی تھے، اور انہوں نے بغیر مجھ سے بات کیے یا مجھ سے کسی بھی چیز کی تصدیق حاصل کیے ہوئے انہوں نے ایک لمبی بہتان تراشی شروع کر دی میرے اوپر، میرے خاندان کے اوپر۔ پھر پتہ نہیں جی کہ میں کس کا ایجنٹ ہوں، کیا ہوں، کس کے کہنے پہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور حالانکہ سر اس دوران آپ لوگوں کا آپس میں واٹس ایپ پہ رابطہ بھی تھا، بڑا قریبی تعلق تھا اس وقت جب انہوں نے آپ پر یہ تنقید کی۔ نہیں، میری کبھی بھی ان سے اتنا خیر قریبی تعلق نہیں رہا۔ میں تو بہرحال ان کا احترام کرتا تھا، وہ میرا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک بڑی کی، خیر اس وقت تو میں خاموش ہو گیا، میں ظاہر ہے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں پہلے سے زیر عطاب تھا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی آپ کو فیس بھی کر رہے تھے، بٹ سر عوریہ صاحب سے آپ نے میسیجز پہ یا آپ نے کہا حلقہ احباب ایک ہی تھا، تو کوئی گلہ شکوہ سے پرسنلی یا کسی کے تھرو یا میسیجز پہ یا فون کال پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے نہ مجھ سے کوئی کلیریفیکیشن سیکھ کی، نہ مجھ سے کوئی پوچھا۔ یک طرفہ طور پر انہوں نے سب کچھ وہ شروع کر دیا، میں خاموش رہا۔ تو اس سارے عرصے میں میں خاموش رہا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ یہ، اور پھر جب انہوں نے اس وقت کے چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت چہیتے تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ان کو الہام، خواب، بشارتیں پتہ نہیں کیا کیا آتی تھیں، اور جب پھر ظاہر ہے وہ ایک سچویشن بدلی، فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلق تھے، وہ عمران پروجیکٹ کے یہ ترجمانوں میں سے تھے۔ تو پھر جب حالات بدلے تو ظاہر ہے ان کی وہ جو غزوہ ہند والی بشارتیں اور سوچیں اور طرح طرح کے وہ جو یہ ایک ماحول بنا کے باتیں کیا کرتے تھے وہ ساری چلی گئیں، ختم ہو گئیں۔ وہاں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، ان کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے کسی ادارے کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ تو خیر پھر میں نے تو یہ سوچ لیا کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ رکھا جائے۔ یہ جب میں نے ارشد صاحب کا کیس لیا، ان کی فیملی کا کیس لیا، تو یہ دو دن غالباً قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور جس میں انہوں نے کہا جی یہ، اور لیکن ساتھ اس میں کچھ پس پردہ مقاصد بھی تھے اس ٹویٹ میں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ عوریہ مقبول جان صاحب جیسی شخصیت کی جو تنقید ہے نا، اس کا زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کی تعریف کرے۔ تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ جناب مجھے وہ یاد ہے جو 2018 میں جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد سے مسلسل کرتے رہے ہیں، اور کس طرح آپ نے کس پر کس کے ایجنٹ ہونے کے الزام لگاتے رہے ہیں۔ تو ابھی میں کم از کم آپ کو یہ اختیار نہیں دے رہا کہ آپ میرے ایمان یا معاملات کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ باقی تو پھر اس پہ انہوں نے ایک ظاہر ہے اپنا ٹرو کلر لے آئے کہ جی آپ ان لوگوں میں سے، تو آپ اس میں سے ہیں جس نے ممتاز قادری کو جب سزائے موت ہوئی تو آپ نے اس کی توثیق کی، اور آپ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بجائے آپ نے نواز شریف سے وفاداری بنائی، جو میرے لیے یہ گالی کے مترادف تھا۔
देखें कौन कितना आशिक रसूल है ये अल्लाह जानता है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और इन्होंने मेरे आशिक रसूल होने के हवाले से मैंने अभी कल किए 10 मार्च 2017 को एक आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के अंदर ये जो जुर्रत और बेबाकी है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास अनायत है इनके ऊपर। तो मुझे देखें मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं शायद अपने ख़ानदान की भी तौहीन शायद बर्दाश्त कर लूँ मखसूस हालात में, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई मेरे इश्क के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ऊपर कोई सवाल उठाए। सर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी जिस मामले की तरफ आपने निशानदेही की है आप मैं या एज अ मुस्लिम कोई भी ये चीज कोई भी शख्स ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। बट सर अभी उन्होंने देखिए फिर जाहिर है एक बंदे को अपना देखें एक बंदे को अपने स्टेचर का ख्याल करना चाहिए। देखें ये कितनी खतरनाक बात है, पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है, पाकिस्तान में किस तरह के लोगों के अंदर इम्पेशंस आ चुका है, इनटॉलरेंट हमारा माशरा हो चुका है। कल कोई उठ के ये कि अच्छा इससे मुमताज कादरी का वो तौसीक की थी मेरे या मेरे खानदान को उन्होंने खतरे में डाल दिया। उन्होंने आसिफ सईद खोसा के खिलाफ बात नहीं की। आसिफ सईद को मैंने तो मुमताज कादरी को 2 दफात में सजाए मौत हुई थी, मैंने एक दफा में उसको बरी कर दिया था। मैंने जिस दफा में उसको बरी किया था दहशतगर्दी की दफा में उसमें आसिफ सईद खोसा ने फिर उसको सजा दी और एग्जीक्यूशन भी कराई। लेकिन वो चूंकि उस वक्त उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिसके ये तर्जमान थे उनके खिलाफ आज तक इनके मुंह से कभी कोई बात नहीं निकली। तो ये बड़ी बदनीति के साथ इन्होंने ये सब कुछ किया था। जो जाहिर बात है मैं नहीं चाहता कि औरिया मकबूल जान साहब मेरे हवाले से कोई मुस्बत या मनफी बात करें। मैंने कल अपनी वजाहत पेश करने के बाद मैंने अपनी तरफ से ये चैप्टर क्लोज कर दिया है।